الرحمن الرحیم۔ میں جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے۔ آسان الفاظ میں ویلنٹائن ڈے کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بے شرمی، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا نام ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہو حیا کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر جن خوبیوں سے مالا مال کیا ان میں سے ایک خوبی شرم و حیا کی ہے۔ حیا وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کبھی اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ باحیا مومن معاشرے کے لیے امن و سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ انسان جس قدر باحیا ہوتا ہے اسی قدر خیر و بلائی حاصل کرتا ہے، اور باحیا انسان جنتی انسان ہوتا ہے۔ اور بے حیا انسان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، بے حیا انسان کسی ضابطہ و اخلاق کا پابند نہیں ہوتا، اس کی زندگی شطر بے مہار ہوتی ہے۔ باحیا انسان مخلوق کی نظر میں پرکشش اور اللہ تعالیٰ کے عالم کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو ان کی شائستگی اور میانہ روی اور سراپا حیا بن کر آئی کہ ان کی شرمیلے پن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں جگہ دی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی قربانی کو قرآن میں جگہ دی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت کو قرآن میں جگہ دی، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو قرآن میں بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہمت و استقلال کو قرآن میں جگہ دی۔ وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر کی حیا کو قرآن میں جگہ دی۔ اس سے حیا کا اندازہ کر لیں کہ حیا کس قدر اہم ضروری صفت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کنواری لڑکے سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کا عالم یہ تھا کہ کبھی کسی غیر محرم کے ساتھ آپ نے تنہائی اختیار نہیں فرمائی، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ حیادار تھی کہ آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کے صاحبزادے تقریباً 4 سے 6 سال کے درمیان میں تھے، تو آپ کے بال بھی آپ کے صاحبزادوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اپنے بچوں سے بھی اتنی زیادہ پردہ کیا کرتی تھی۔ تو یہ اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے انسان کو حیا کرنے کا حکم دیا۔ اب بات کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، تو یاد رکھیے کہ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا سے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برطانیہ کے مطابق اس دن کا تعلق قدیم بت پرستوں رومیوں کے ایک دیوتا کے مشرکانہ تہوار سے ہے۔ یہ تہوار ہر سال فروری کے وسط میں منایا جاتا تھا، اور اس تہوار میں کنواری لڑکیاں محبت کے خطوط لکھ کر ایک بہت بڑے گلدان میں ڈال دیتی تھی۔ اس کے بعد محبت کی اس لاٹری میں سے روم کے نوجوان لڑکیوں کا انتخاب کرتے جن کے نام کا خط لاٹری میں ان کے ہاتھ آیا ہوتا۔ پھر وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے۔ ویسٹ بٹرز فیملی انسائکلوپیڈیا کے مطابق عیسائیت کے مذہبی رہنماؤں نے اس مشہور بت پرستانہ رسم کو ختم کرنے کے بجائے اسے عیسائی لبادہ اڑانے کے لیے ایک پادری سینٹ ویلنٹائن کے تہوار میں بدل دیا۔ سینٹ ویلنٹائن وہ پادری ہے جسے شاہ کلاڈیس نے اس جرم میں قتل کروا دیا تھا کہ وہ ایسے فوجیوں کی خفیہ طور پر شادیاں کروایا کرتا تھا جنہیں شادیاں کرنے کی اجازت نہ ہوا کرتی تھی۔ سزا کے دوران قید کے زمانے میں ویلنٹائن جیلر کی اندھی بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ سزا پر عمل درآمد سے پہلے اپنی محبوبہ کو آخری خط لکھا، جس کے آخر میں دستخط کے طور پر فرام یورو ویلنٹائن تحریر کیا۔ یہ طریقہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رواج پا گیا۔ بعض لوگ اس دن کو رومیوں کے محبت کے دیوتا
کہ وہ پرد سے متعلق سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تیر مار کر انہیں عشق میں مبتلا کرتا تھا۔ ان کا یہ خیال بھی ہے کہ اس کی ماں محبت کی دیوی کا پسندیدہ پھول گلاب ہے۔ پاکستان میں بھی اس بیماری نے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 14 فروری کو سرخ کپڑے پہننا، ویلنٹائن کارڈ، دل، سرخ گلاب اور چاکلیٹس کے تحائف بھیجنا عام بات ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا، جو کہ یہود و نصارہ کا پیدا کیا گیا میڈیا ہے، کیبل، ڈش اور انٹرنیٹ اس کے فروغ میں ملوث ہے۔ کالج، یونیورسٹیاں، حتیٰ کہ بعض اسکول بھی اس موقع پر مخلوط پارٹیوں کا انتظام کرواتے ہیں۔ عشق و محبت کی اس دوڑ میں اپنے مذہب، تہذیب اور اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے اسلام نے محبت کرنے سے روکا نہیں، البتہ اس کی حدود و قیود بتائی ہیں اور اس کے طریقے بتائے ہیں۔ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، محبت ان کے ارشادات کے مطابق والدین سے ہو، بہن بھائیوں سے ہو، رشتہ داروں سے ہو، نیک لوگوں سے ہو، علماء سے ہو، صلحاء سے ہو اور اللہ کے ولی اللہ سے ہو، تو یہ محبت عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر غیر محرم کے ساتھ رنگ ریلیاں لڑائی جائیں یا ان کے ساتھ گھوما پھرا جائے، سیر سپاٹے کیا جائے، ان سے محبتوں کے عشق کے اظہار کیے جائیں، تو اسے بے حیائی اور بے شرمی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بے حیائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس بے حیائی سے نہ بچ سکے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اسی وجہ سے آج مسلمان جو ہے ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ آج مسلمان عروج سے زوال کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا اور گمراہی کی طرف چل پڑے۔ شیطان ہم پر سوار ہو گیا۔ تو ہر بندے کو کوشش یہ کرنی ہے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچا جائے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار بنا جائے، اور اللہ رب العزت کو ناراض کرنے سے بچایا جائے، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔